करतूत काले हों या सफ़ेद, अंजाम तो उसी को भुगतना पड़ता है जिसके करतूत होते हैं। उसका ताल्लुक भी ज़िंदगी के ऐसे ही शोबे से था जिसमें बहुत से लोगों के मफाद और नुकसान का वही ज़िम्मेदार था, और उस हवाले से उस पर इंसाफ के तराजू को तवाज़ुन से लेकर चलने की दोहरी जिम्मेदारी आयद थी। लेकिन जब दिलों में खोट हो तो करतूत काले हो ही जाते हैं, और रंगों की पहचान भी उस वक्त होती है जब वक्त हाथ से निकल जाता है। ईमानदारी की चादर ओढ़े चंद ज़मीर फरोशों की दीदा दलेरी। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर भलाई की नीयत से कोई बुरा काम कर लिया जाए तो ये भी एक नेकी ही है, लेकिन मैं इस फ़लसफ़े से इत्तेफाक नहीं करता। ये तो ऐसे ही है कि किसी कुत्ते की गर्दन को खलूस नीयत से काटकर उसे बकरी का दर्जा दे दिया जाए और उसके गोश्त को पकाकर भूखों की ज़ियाफ़त का एहतमाम करके ये समझ लिया जाए कि किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। याद रखिए, नेकी और बदी दो अलग अफ़आल हैं, और दर हकीकत इनमें से कोई भी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। ये सोच का नहीं बल्कि अमल का मामला है। इस तौहीद के बाद मैं असल वाक़ये की तरफ आता हूँ। वो फरवरी 1985 की एक खुशगवार शाम थी। मौसम सरमा करीबुल रुखसत था। मैं हस्ब मामूल अपने ऑफिस में बैठा था और मेरे सामने उस वक्त आरिफ महमूद नामी एक शख्स मौजूद था। उसने एक विजिटिंग कार्ड मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, वकील साहब, मुझे इन्होंने आपके पास भेजा है। मैंने कार्ड पर निगाह डाली। वो मेरे एक दोस्त अख्तर रमज़ानी का विजिटिंग कार्ड था। अख्तर रमज़ानी एक मारूफ कंपनी में अकाउंटेंट की हैसियत से काम करते थे। हमारी ज़्यादा मुलाकातें तो नहीं होती थी, ताहम दोस्ताना ताल्लुक़ खासा पुराना था। मैंने निगाह उठाकर आरिफ महमूद की तरफ देखा और पेशा वराना अंदाज में पूछा, जी आरिफ साहब, बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? रमज़ानी साहब ने कहा था कि वो आज रात में या कल किसी वक्त आपको फ़ोन भी करेंगे। वो परेशानी भरे लहजे में बोला, मैं भी उस एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में आ गया हूँ सर। वो मुश्किल का लफ्ज़ नहीं भी इस्तेमाल करता तो भी उसकी जहनी कैफियत चेहरे से आया थी। अलावा अजी उसकी हरकत सकानत से भी इसतरार और इसतराब झलकता था। ठीक है, रमज़ानी साहब से भी बात हो जाएगी। मैंने रफ पेट की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप मुझे अपने मसले के बारे में तफसील से बताइए, इसके बाद ही फैसला कर पाऊँगा कि आपकी क्या मदद की जा सकती है। उसके चेहरे पर तसब्बुर के आसार नमूदार हुए। उसने हिचकिचाहट भरे लहजे में कहा, वकील साहब, दरअसल मसला मेरे बड़े भाई का है। ओह अच्छा, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, आपके बड़े भाई को क्या हो गया है आरिफ साहब? मैंने पूछा। तारिक भाई को पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, वो दुखी लहजे में बोला। तारिक ने किसको कत्ल किया है? मैंने पेट पर कलम चलाते हुए इस्तफसार किया। मेरा मतलब यह है कि आपके भाई पर किसको कत्ल करने का इल्ज़ाम है? मकतूल का नाम गफ़ूर शाह है, उसने बताया। उधर यूपी मोड़ पर मकतूल का आस्ताना है, आस्ताना गफ़ूरिया। गफ़ूर शाह की लाश उसी आस्ताने के अंदर पड़ी मिली है। ओह, तो ये बाबा लोगों का मामला है? मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा, आपके भाई तारिक महमूद से क्या ताल्लुक़ था उस गफ़ूर शाह का? कोई ताल्लुक़ नहीं वकील साहब, आरिफ ने जवाब दिया। मुझे लगता है मेरे भाई को किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। हाँ, ये मुमकिन है। मैंने आरिफ की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन तारिक महमूद ही क्यों? अगर आपके भाई को गफ़ूर शाह के कत्ल में मुलव्विस किया गया है तो इसका कोई ना कोई सबब तो होगा ना। लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने उससे पूछा, आरिफ साहब, आप इस एडवर्टाइजिंग कंपनी में किस नौइयत का काम करते हैं, यानी आपकी पोस्ट क्या है? टेलेक्स ऑपरेटर हूँ जनाब, उसने बताया। टैक्स और ईमेल से पहले टेलेक्स और टेलीग्राम का ज़माना था। उस वक्त टेलेक्स को पैगाम रसानी का जदीद और तेज़ तरीन ज़रिया समझा जाता था, और टेलेक्स मशीन 100 में से 2-3 ऑफिसेज़ में ही दिखाई देती थी। इंटरनेट बेस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने साइंसी इनकलाब बर्पा कर दिया है। आरिफ साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, टेलेक्स मशीन में एक रिबन इस्तेमाल होता है जिसे, अगर मैं गलत नहीं तो, लेफ़्ट ऑफ कहा जाता है। क्या इस रिबन को इस्तेमाल किए बगैर टेलेक्स मशीन अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर सकती है? नहीं। उसने नफ़े में गर्दन हिलाई और कहा, ये रिबन दरअसल इस बात का रिकॉर्ड होता है कि हमने कोई टेलेक्स कहीं भेजा है। इस सुराखदार फीते को न सिर्फ ऑफिस कॉपी के तौर पर महफूज किया जा सकता है,
बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसे मशीन में लगाकर उसका प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह लेफ्ट ऑफ टेलेक्स के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे किसी केस में एक मुलजिम का होना भी लाजमी अमर है। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, अगर पुलिस ने आपके भाई को गफूर शाह मर्डर केस का मुलजिम नामजद किया है तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आप मुझे बताइए, पुलिस ने आपके भाई को किस बिना पर गिरफ्तार किया है? तारिक भाई गफूर शाह को सख्त नापसंद करते हैं, उसने उकताहट भरे लहजे में जवाब दिया। वकू से एक रोज़ पहले उनका गफूर शाह से झगड़ा भी हुआ था। अब गाड़ी पटरी पर आ गई है। मैंने इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा, गफूर शाह से अपने भाई की नापसंदीदगी की वजह बताएं और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मकतूल और मुलजिम के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। भाई की नाराज़गी का सबब यह है कि उन्हें भाभी का गफूर शाह के आस्ताने पर जाना अच्छा नहीं लगता है। वो बददिली से वजाहत करते हुए बोला, तारिक भाई आस्ताना इंडस्ट्री पर यकीन नहीं रखते। उनका दावा है कि इनमें से अक्सर फराट होते हैं जो कमज़ोर अकीदा और सादा लो अफराद को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। भाई कभी किसी आस्ताने पर अपनी हाजत रवाई की गर्ज से नहीं गए, वो सिर्फ अल्लाह और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। लेकिन भाभी बाबा लोगों और तावीज़ात पर अंधा यकीन रखती हैं और गफूर शाह के आस्ताने पर तो वो पाबंदी से जाया करती थीं। वो जब भी आस्ताने गफूरिया का चक्कर लगाकर आती तो उसके बाद तारिक भाई से उनका रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। भाई का ख्याल है कि गफूर शाह अपने पास आने वाली शादीशुदा औरतों को उनके शोहरों के खिलाफ भड़काता है। वो सांस हमवार करने के लिए मुतफिक हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, पिछली जुमरात को भाभी आस्ताने गफूरिया से लौटी तो दोनों मियाँ बीवी में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। अगले रोज़ मैं और तारिक भाई अपने अपने काम पर निकल गए और भाभी अपने इस्तेमाल का ज़रूरी अहम और कीमती सामान उठाकर मैके चली गईं। भाई ने भाभी को वापस लाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। आइंदा रोज़ भाई गफूर शाह के आस्ताने पर पहुँचे और अपने दिल का गुब्बार निकालने के लिए उसे खूब खरी खरी सुनाई। मामला ज़ुबान कलाम से बढ़कर हाथापाई तक पहुँचा और दोनों ने एक दूसरे के गिरबान में भी हाथ डाला। वहाँ मौजूद लोगों ने गफूर शाही की हिमायत की क्योंकि वो सब उसी के मुरीद और अकीदतमंद थे। बहरहाल भाई वापस घर आ गए। ये हफ्ते का दिन का वाक़या है। अगले रोज़ यानी इतवार की रात पुलिस ने भाई को गफूर शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। आज फरवरी की 11 तारीख थी। आरिफ के बयान के मुताबिक उसके भाई को इतवार 8 फरवरी की रात घर से गिरफ्तार किया गया था। उसका वाज़ह मतलब यही था कि अगली सुबह पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल कर लिया होगा। इसी तस्दीक के लिए मैंने आरिफ महमूद से सवाल किया, इस वक्त आपका भाई कहाँ है? उसने मुतलका थाने का नाम बताने के बाद कहा, तारिक भाई पुलिस की तहवील में है। वो लोग तफ्तीश के नाम पर भाई से इकबाल जुर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भाई का केस अपने हाथ में ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी वकील साहब। रमज़ानी साहब ने कहा था कि आप बड़े पहुँचे हुए चोटी के वकील हैं। आरिफ साहब, मुझे सोचने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं किस चोटी पर पहुंचा हुआ हूं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, बहरे कैफ, रमज़ानी साहब ने आपको मेरे पास भेजा है तो यकीनन आप उनके लिए भरोसामंद होंगे, लेकिन मैं अपने असूलों पर चलता हूं। आप मुझे एक दिन का वक्त दें। मैं आज थाने जाकर आपके भाई साहब से मुलाकात करूंगा और अगर मुझे बेगुनाह नज़र आए तो मैं इनका केस ज़रूर लूँगा। आप कल इसी वक्त आकर मुझसे मिलें, फिर हम तफसीलात तय कर लेंगे। बाकी जहाँ तक पुलिस की तफ्तीशी का ताल्लुक है तो लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक मुतदिल सांस ली, फिर अपने अल्फाज में इजाफा कर दिया, इसकी आप फ़िक्र न करें। पुलिस कस्टडी में लिए गए मुलजिम के बयान को अदालत कोई अहमियत नहीं देती। ये एक संगीन हकीकत है कि पुलिस अपने चलान का मामला सीधा करने के लिए बाज़ोर तशद्दुद मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा लेती है। अदालत चूँकि इस शफ़ाफ़ हकीकत से बाखूबी वाकिफ़ है, इसलिए वो मुलजिम को इस बात का पूरा हक देती है कि वो अपने बयान से मनहरिफ हो जाए। अच्छा, उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत नमूदार हुई। ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी। ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को हर चीज़ का इल्म हो, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। फिर पूछा, आप इस केस के बारे में और क्या जानते हैं आरिफ साहब? नहीं जनाब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मुझे जो मालूम था वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छी बात है, मैंने कहा, तो फिर कल मुलाकात होगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके दफ्तर से रुखसत हो गया। उसी रात मैंने मुतलका थाने जाकर तारिक महमूद से मुलाकात की। उसकी उम्र 45 के आसपास रही होगी। वो एक दराज कामत, सेहतमंद और खुश शक्ल शख्स था, लेकिन उस वक्त वो जिन हालात से गुजर रहा था उसकी बेरहमी ने उसकी मर्दाना वजाहत और सूरत शक्ल को गहना दिया था। ये बताने की ज़रूरत है कि मुलजिम तारिक महमूद के साथ निफ्स घंटे की मुलाकात मुमकिन बनाने के लिए मैंने थाने इंचार्ज को किस तरह अपने शीशे में उतारा था,
قصہ مختصر میں نے ملزم کو بے قصور جانتے ہوئے اپنا موکل بنا لیا اور ضروری قانونی کاغذات پر اس کے دستخط لینے کے بعد میں نے اسے تسلی دی اور تھانے سے نکل آیا۔ آئندہ روز عارف آفس آ کر مجھ سے ملا۔ میں نے کیس لینے کی خوشخبری اسے سنائی اور چند اہم کام اس کے ذمہ لگانے کے بعد رخصت کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے پس منظر سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ واضح رہے کہ اس خلاصے میں شامل بعض اہم حالات و واقعات میں نے بعد میں اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے معلوم کیے ہیں، لیکن تسلسل کے خیال کی خاطر انہیں ان مقامات پر لگا دیا ہے۔ اسی طرح بعض نکات کو میں نے داستہ چھپا لیا ہے تاکہ کہانی میں سسپینس کا وجود موجود رہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کوئی اور بھائی بہن نہیں تھا۔ عرصہ پہلے ان کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ طارق محمود عارف محمود سے کم و بیش 5 سال بڑا تھا، لیکن عارف کی شادی طارق سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے، ارسلان اور نادیہ، جبکہ ملزم طارق ابھی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کی بیوی شاکرہ زبان کی تیز اور شکی مزاج تھیں۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن ان میں 5 دن بھی نہیں بنی تھی۔ اپنی اپنی داست میں وہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، عارف ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ٹیلیکس آپریٹر تھا۔ مذکورہ کمپنی کا جدید طرز کا شاندار آفس آئی چندرگیر روڈ المعروف پہ میکلوڈ روڈ پر واقع تھا۔ طارق مارکیٹنگ اور سیلز وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ اس کا زیادہ وقت سامان کی ڈلیوری میں گزرتا تھا۔ دونوں بھائی نے دن رات محنت کر کے اپنا ایک ذاتی گھر بنا لیا تھا۔ 80 گز پر تعمیر شدہ 2 منزلہ مکان ناگن چورنگی پر واقع تھا۔ بالائی منزل پر عارف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا، جبکہ مکان کا زرعی منزل طارق اور اس کی بیوی شاکرہ کے استعمال میں تھی۔ وہ شاکرہ جو طارق کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس جا چکی تھی۔ شاکرہ کا میکہ سمن آباد میں تھا۔ شاکرہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی بھی۔ اگرچہ شاکرہ اور طارق کے مزاج میں بادل مشرقین جیسا معاملہ تھا، لیکن جمعرات 5 فروری کی رات ان کے بیچ ایسا خطرناک جھگڑا ہوا جس کے مابعد اثرات نے شاکرہ کو اس کے میکے اور طارق کو قتل کے ملزم کی حیثیت سے پولیس کسٹڈی میں پہنچا دیا تھا۔ بات معمولی سی بحث سے شروع ہوئی تھی جس نے ان کا گھر اور سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس شام جب طارق اپنے کام کو نمٹا کر واپس آیا تو شاکرہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر شاکرہ کا انتظار کرنے لگا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد اسے بیوی کی شکل دکھائی دی۔ کہاں سے آ رہی ہو شاکرہ؟ اس نے خفگی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں کہ میں ہر جمعرات کو کہاں جاتی ہوں؟ شاکرہ نے تڑک کر جواب دیا۔ بس آج آستانے پر رش زیادہ تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ میری یادداشت کو کچھ نہیں ہوا شاکرہ، وہ بھی غصے میں آ گیا، بلکہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو اس فراڈ شخص سے امیدیں باندھے بیٹھی ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ شاہ جی فراڈ ہیں؟ وہ ایسے گھرتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کیا تم کبھی ان کے آستانے پر گئے ہو؟ وہاں سینکڑوں لوگ اپنی بگڑی بنانے آتے ہیں۔ میں نے اللہ اور اس کے آستانے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اس لیے مجھے اپنے مسائل کے لیے کسی پیر و فرتوت کی خدمت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔ غفور شاہ کے آستانے پر جو لوگ پیشانی ٹیکتے ہیں وہ سب بھی تمہاری ہی طرح کے ضعیف العقیدہ اور بے وقوف ہیں۔ تم نے شاہ جی کو کیا کہا؟ پیر فتور؟ وہ غصیلے نظر سے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے جس کے لیے تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ طارق نے اپنی بات میں غفور شاہ کے لیے پیر فرتوت اور شاکرہ کے لیے ضعیف العقیدہ بے وقوف کے الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن شاکرہ کا دھیان اپنی طرف نہیں گیا تھا۔ پیر فتور نہیں، پیر فرتوت، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بوڑھا شخص۔ تو کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ کیا تم غفور شاہ کو جوان سمجھتی ہو؟ کاش میں نے اسے پیر فتور ہی کہا ہوتا۔ اس خانہ خراب نے کئی گھروں میں آگ لگا رکھی ہے۔ ایک زندہ مثال تو ہمارا یہ گھر ہی ہے۔ تم جب بھی اس کے آستانے سے ہو کر آتی ہو تمہارے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم ذرا سی بات پر مجھ سے جھگڑا کرتی ہو اور پھر 2-4 روز کے لیے ہمارے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ کیا غفور شاہ میرے خلاف تمہارے کان بھرتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ دوسروں کی بیویوں کو ورغلانے کا ماہر ہے۔ تم نے بالکل غلط سنا ہے، شاکرہ نے سخت لہجے میں کہا۔ شاہ جی اللہ کے نیک بنتے ہیں، وہ کسی کو بھڑکاتے یا ورغلاتے نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے پاس آنے والوں کا بھلا کرتے ہیں، انہیں خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اچھا تو ایسا ہے، طارق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں تو ان کے پاس اولاد کے لیے دعا کروانے جاتی ہوں۔ وہ میرے لیے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے تمہارا اور میرا حساب بھی دیکھا ہے۔ اچھا تو وہ حساب کتاب کا بھی علم جانتے ہیں؟ طارق نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ مجھے بتاؤ،
वो अभी तक दुनिया के सबसे बड़े रियाजी दां का अवार्ड क्यों हासिल नहीं कर पाए। तारिक, तुम शाहजी का मजाक उड़ा रहे हो और ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। वो अपने शौहर की जानिब उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। तुम उनके गजब को सह नहीं पाओगे। उनके हाथ दुआ के लिए उठें या फिर बद्दुआ के लिए वो असर ज़रूर लाते हैं। शाकरा, फजूल बकवास से मेरा दिमाग ख़राब मत करो, वो झंझलाहट भरे लहजे में बोला। मैं दिन भर की खुज्जल ख्वारी के बाद आया हूँ और तुम मुझे आराम व सकून नहीं पहुँचा सकती हो तो कम अज़ कम फ्रॉड गफूर शाह की शान में कसीदे पढ़कर तो ना सुनाओ। क्या तुम्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा आता है या बाहर भी सबसे लड़ते झगड़ते रहते हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। उसके इस्तफसार से जहर टपकता था। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि लोगों से लड़ता भिड़ता फिरूं। तारिक ने बेसारी से कहा। तुम मेरे सामने हमेशा टेढ़ी और उल्टी बात करती हो, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ जाता है। शाहजी का हिसाब गलत नहीं हो सकता, वो तारिक को टटोलने वाली नज़र से तकते हुए बोली। तुम घर से बाहर बिल्कुल ठीक और खुश रहते हो, मुझे देखते ही तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है और किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ाई शुरू कर देते हो। ये सब गंदे अमल का नतीजा है। क्या कहा तुमने? गंदा अमल? तारिक ने चौंक कर शाकरे की तरफ देखा। हाँ, शाहजी के हिसाब में यही आया है, वो मजबूत लहजे में बोली। तुम पर दो किस्म का सिफली कराया गया है, एक औलाद की बंदिश और दूसरा मुझसे नफाक और नफरत, इसलिए तुम मुझसे झगड़ते रहते हो। शाहजी ने बताया है कि किसी दिन तुम गुस्से में मुझे तलाक दे दोगे, इस तरह सिफली कराने वाले का मकसद पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तारिक ने ज़ेर रब मुस्कुराते हुए तंज़िया लहजे में कहा। मैं मान गया कि ये तुम्हारा गफूर शाह कोई बहुत ही पहुंचा हुआ शैतान है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ तक पहुंच चुका है। तारिक, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ कि तुम शाहजी का मजाक उड़ाना बंद कर दो। शाकरा ने खफगी भरे लहजे में तनबिया की, वरना उनका गैज़ो गज़ब तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। मैं सिर्फ अपने परवरदिगार के गैज़ो गज़ब से डरता हूँ शाकरा, तारिक ने चट्टानी लहजे में कहा। गफूर शाह जैसे घर उजाड़ फितना परवर लोगों को मैं जूते की नोक पर रखता हूँ। अगर तुमने अपनी आंखें ना खोली तो अगले मरहले पर वो दगाबाज तुम्हें इस शख्स का नाम और हुलिया भी बता देगा जिसने मुझ पर कोई ज़बरदस्त सिफली अमल करवा रखा है, क्योंकि उसके हिसाब में तो सब कुछ नज़र आ जाता है। तारिक का आखिरी जुमला तंज में भीगा हुआ था, लेकिन शाकरा ने इसकी बात का गहराई पर ध्यान नहीं दिया। वो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। ये सब तो शाहजी ने मुझे बता रखा है, वो बड़े फ़ख्र से बोली। वो एक औरत है और उसका नाम सलमा है। वो तुमसे शादी करना चाहती है। तुम उस खूबसूरत औरत को अच्छी तरह जानते हो और उससे मिलते रहते हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं कि वो तुम्हारे हसूल के लिए कैसे कैसे गंदे अमल करवा रही है। इस बदमाश औरत ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर रखा है, तुम उसके खिलाफ सोच नहीं सकते। बस हो गया। तारिक ने गुस्सीली नज़र से उसे देखा और पूछा, या कोई कसर बाकी है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? शाकरा ताज्जुब खेज लहजे में बोली। क्या सच तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? मुझे बताओ, यह हरामजादी सलमा कौन है? तुम लोगों के बीच कब से चक्कर चल रहा है? आखिर मुझसे जी भर गया है तो मुझे आज़ाद कर दो। इस तरह धोखा देने की क्या ज़रूरत है? सत्यानाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश, तारिक ने जहरखुंद लहजे में कहा। गफूर का हिसाब तो गया भाड़ में, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हो रहा है कि वो कमीना हंसते बसते घरों में उजाड़ने की भरपूर ताकत और सलाहियत रखता है। अपना मुंह बंद रखो, शाकरा ने चीख से मुशायबा आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारी ज़ुबान से शाहजी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती। तुम अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उन्हें बुरा भला कह रहे हो। एक लफ्ज़ क्या, मैं तो उस खबीस शख्स पर अपना आधा लफ्ज़ भी ज़ाया करने को फजूल खर्ची समझता हूँ। तारिक ने तरकीब जवाब दिया। अब मुझे जो भी कहना होगा मैं डायरेक्ट उसी से कहूँगा। आखिर तुम क्या करने वाले हो? शाकरा ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। तुम शाहजी से क्या कहोगे? वो मायनेखेज अंदाज में बोला। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं उस जलील शख्स को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। तारिक ने दास्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसके तेज और गुस्से को देखते हुए शाकरा ने भी मजीद कोई सवाल नहीं किया। उस रात वो दोनों अलग अलग कमरों में अलग अलग बिस्तरों पर सोए थे। गोया गफूर शाह की लगाई हुई आग ने उनमें जुदाई डालने की शुरुआत कर दी थी। आइंदा रोज़ 6 फरवरी जुम्मे की सुबह तारिक और आरिफ अपने मामूल के मुताबिक घर से निकल गए थे। शाम में पहले आरिफ की वापसी हुई, उसके 1 घंटे बाद तारिक भी घर पहुंच गया और तभी आरिफ की बीवी शाजिया ने बताया कि शाकरा भाभी घर छोड़कर जा चुकी हैं। कहाँ? तारिक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उन्होंने अपना ज़रूरी सामान एक बैग में पैक किया और मुझे घर की चाबियां देते हुए बताया कि वो अपनी अम्मी के घर जा रही हैं। शाजिया वजाहत करते हुए बोली। फिर उन्होंने अपने लिए रक्षा मंगवाया और उसमें बैठकर चली गईं। ये कब की बात है? तारिक ने पूछा। वो सहपहर में निकली हैं। जाती वो उन्होंने तुमसे कुछ और भी कहा था? आरिफ ने अपनी बीवी से इस्तफसार किया। हाँ, वो कह रही थी
کہ جب تک طارق اپنے دماغ کا علاج نہیں کروا لیتا وہ واپس نہیں آئیں گی۔ شازیہ نے بتایا انہوں نے کسی سلمہ کا نام بھی لیا تھا اور بڑے غصے سے کہا تھا کہ طارق کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، گھر والی اور باہر والی ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ بھائی جان یہ سلمہ کون ہے؟ عارف نے شک زدہ نظر سے طارق کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور گھر والی باہر والی سے بھابھی کی کیا مراد ہے؟ اس بدبخت کا دماغ خراب ہو گیا ہے، طارق نے پرسوچ انداز میں کہا۔ لگتا ہے بھابھی کو آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے بھائی جان، شازیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کسی بدخواہ نے آپ کے خلاف ان کے کان بھر دیے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، طارق نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، اور اس میرے بدخواہ بلکہ خوبصورت بیویوں کے شوہروں کے مشترکہ دشمن شخص کا نام ہے پیر غفور شاہ۔ شازیہ اور عارف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑنا مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا بھائی جان، شازیہ نے کہا۔ وہ بھلا زمانہ گزر گیا جب 100 میں سے کوئی ایک آدھ ڈھونگی اور ڈبہ پیر ہوا کرتا تھا اور لوگ اس سے محتاط رہا کرتے تھے۔ آج کل تو 100 میں سے 99 شک کے دائرے کے اندر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ جس شخص کو ڈھنگ سے وضو کرنا نہیں آتا اور تخت اللفظ کے ساتھ وہ قرآن مجید کی 4 آیت تلاوت نہیں کر سکتا، وہ بھی آستانہ کھولے بیٹھا ہے۔ عارف تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں شازیہ جیسی سمجھدار بیوی ملی ہے، طارق اپنی بھابھی کو توصیفی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ ان میں سے بعض بابا تو اپنے عقیدت مندوں کی نظروں میں اتنے زیادہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز حرم میں، عصر کی نماز نبوی میں اور مغرب کی بغداد شریف میں ادا فرماتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مقامی آستانے میں رہتے ہوئے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ آستانے سے اٹھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں تو انہیں بائک، ٹیکسی، رکشہ یا موٹر کار کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور ان کی رہائش سیکنڈ، تھرڈ یا اس سے اوپر کے کسی فلور پر ہے تو انہیں وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لفٹ یا زینے کا سہارا لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ مگر عقل سے پیدل اور آنکھوں والے اندھے مریدوں کی سمجھ میں کبھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ مکہ، مدینہ اور بغداد تک روحانی کلانچے بھرنے والے بابا صاحب اپنے نجے یعنی حقیقی زندگی میں اتنے لاچار کیوں ہیں۔ جس زبانی جمع خرچ والے فارمولے کی مدد سے وہ اپنے فدائیوں کو الو بناتے ہیں، وہی فارمولہ ان پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ بھائی جان آپ کے ہر سوال کا جواب ہے بابا لوگوں کے پاس، اور یہ جواب انہوں نے اپنے مریدوں کو بھی رٹوایا ہوتا ہے، جیسا کہ چراغ تلے کے لیے اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ خود کو نظر انداز کر کے اپنے ماحول کو روشنی بخشتا ہے، اور پھر یہ کہ درخت خود دھوپ میں جلتا ہے تو اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ شازیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اندھی عقیدت ایک ایسا وائرس ہے جس کے خاتمے کے لیے ابھی تک کوئی دوا تیار نہیں کی گئی۔ بھائی جان بابا لوگوں کی اصلیت اور نقلیت پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، عارف نے ان دونوں کی گفتگو سے بور ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ طارق نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہم دونوں بھابھی کے میکے اسلام آباد جائیں گے، عارف نے جواب دیا، اور انہیں منا کر واپس لائیں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی، شازیہ نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ طارق بھائی اس مزاج اور فطرت کے نہیں ہیں جیسے شاکرہ بھابھی انہیں سمجھ رہی ہیں، یا غفور شاہ نے جیسے بھابھی کے ذہن میں شک کا زہر بھرا ہے۔ ہم انکل آنٹی کی موجودگی میں بھابھی کو سمجھائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اس معاملے میں جلد بازی مناسب نہیں ہوگی، طارق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاکرہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور وہ بھی مجھ سے پوچھے یا مجھے بتائے بغیر۔ اگر ہم باجماعت اسے منانے چلے گئے تو وہ ہمیں ہلکا لے لے گی اور اس کا دماغ اور خراب ہو جائے گا۔ بات کے اختتام پر طارق نے اپنے بھائی اور بھاوج کو گزشتہ رات والے اس جھگڑے سے تفصیلاً آگاہ کر دیا جو اس کے اور شاکرہ کے بیچ ہوا تھا۔ یہ قصہ سننے کے بعد وہ میاں بیوی تشویش بھری نظروں سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عارف نے فکر مند لہجے میں طارق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بھائی موجودہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ہم بھابھی کے معاملے کو تو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے نا؟ اس معاملے کو تو فی الحال یوں ہی چھوڑ دینا ہی اس مسئلے کا حل ہے، طارق نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کل جا کر شاکرہ کے باپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ شاکرہ نے اپنے والدین کو کیا بتایا ہے، اس کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھانا عقل مندی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاکرہ نے اپنے ماں باپ کے سامنے ہمارے جھگڑے کا کوئی ذکر ہی نہ کیا ہو اور ہم پہنچ جائیں وہاں تماشا لگانے۔ یہ تو اپنے ہاتھ خود ہی ذلیل ہونے کے مترادف ہوگا۔ طارق کی بات وزن اور منطق سے بھرپور تھی، اس لیے ان میاں بیوی کی سمجھ میں فوراً آ گئی۔ عارف نے تائیدی انداز میں کہا، ٹھیک ہے بھائی، آپ کل ادھر کا احوال معلوم کر لیں، ہم رات میں بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ طارق نے وہ رات سونے کی کوشش میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ آئندہ روز عارف اپنے آفس اور طارق اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ طارق کا سسر شکور حسین ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے ریٹائر ہوا تھا
اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے اپنی فارمیسی کھول لی تھی۔ اس کا میڈیکل اسٹور سمر آباد میں گھر کے نزدیک ہی تھا، جو دن کے 11 بجے سے رات کے 1 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ شکور نے اپنی مدد کے لیے 2 سیلز مین بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ خود سے پہر میں 2-3 گھنٹے کے لیے آرام کرنے گھر بھی چلا جایا کرتا تھا۔ اس کی ریٹائرمنٹ لائف گو یا پکنک اینڈ پارٹی کی طرح انجوائے کرتے ہوئے گزر رہی تھی۔ شکور حسین ایک سمجھدار اور بار شخص تھا۔ اس نے اپنے داماد کی بات تحمل سے سنی اور تسلی آمیز انداز میں کہا، طارق بیٹا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے سلمیٰ کے حوالے سے شاکرہ کی سنائی ہوئی کہانی تو سن لی، لیکن اس پر یقین بالکل نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب اس شک کا نتیجہ ہے جو غفور شاہ نے کسی بیج کے مانند اس کے دماغ میں بو دیا ہے۔ تم شاکرہ کو چند روز کے لیے ادھر ہی رہنے دو، میں اس کی برین واشنگ کر دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس مشن میں شاکرہ کی ماں وحیدہ ناز بھی میرا ساتھ دے رہی ہیں۔ شکور حسین کی بات نے اسے مطمئن کر دیا اور وہ اپنے سسر کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ اگرچہ سسر کے تعاون آمیز رویے سے اسے شاکرہ کی طرف سے بے فکر کر دیا تھا، لیکن وہ اس فساد کی جڑ کو نہیں بھولا تھا جس نے اس کی جمی جمائی زندگی کو سپرد عذاب کر دیا تھا۔ آدھے سے زیادہ دن تو گزر ہی گیا تھا۔ اس نے آج چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا اور سمر آباد سے سیدھا یوپی موڑ کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں آستانِ غفوریہ واقع تھا۔ وہ ٹھیک 2 بجے دوپہر غفور شاہ کے سامنے بیٹھا اس کی خبر گیری کر رہا تھا۔ غفور شاہ نے طارق کے ہر الزام کو اپنے حسابی علم کی روشنی میں حقیقت کا درجہ دیا تو طارق کو غصہ آ گیا۔ بات تھی ایسی کہ اس کا تیش میں آنا بنتا تھا۔ وہ شخص اسے اپنے من و گھڑت واقعے کو طارق کے سر پر ڈال رہا تھا جس کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہی کوئی حقیقت۔ طارق سلمیٰ نامی کسی عورت کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے ساتھ خفیہ تعلقات استوار کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اس روز غفور شاہ اور طارق کے بیچ تلخ کلامی سے شروع ہونے والا معاملہ ہاتھا پائی اور دست و گریباں تک جا پہنچا تھا۔ غفور شاہ کے عقیدت مندوں نے بیچ بچاؤ کر کے اس قضیے کو رفع دفع کیا اور طارق کو ہاتھ سے پکڑ کر آستانے سے باہر نکال دیا۔ ڈبہ پیر، میں تمہیں دیکھ لوں گا، طارق نے باوقت رخصت غفور شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ تم نے میری زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تمہاری زندگی جہنم سے زیادہ بدتر ہو جائے گی، پھر تم کسی کے ذہن سے کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ اس وقت طارق اپنے دل کی بھڑاس نکال کر آستانے سے واپس آ گیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جذبات میں ادا کیے گئے اس کے مکالمے بعد ازاں کون سی قیامت برپا کریں گی۔ اس نے ہفتے کے روز کام سے چھٹی کی تھی، لہٰذا وہ اتوار کے دن اپنے بعض ادھورے معاملات نمٹانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ اسی رات 10 بجے پولیس نے طارق کو غفور شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ وہ بے گناہ تھا، غفور شاہ کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن حالات و واقعات کے ستم ظریفی اور وقت کی بہرحم چال نے بڑی بے دردی سے اسے ملزموں والے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس پیشی پر میں نے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کوشش میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ کیس قتل کا ہو اور استغاثہ کے پاس کوئی عینی شاہد بھی موجود ہو تو ملزم کی ضمانت اور وہ بھی پہلی پیشی پر ناممکن کی حد تک مشکل ہو جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول غفور شاہ کی موت 8 فروری بروز اتوار سے پہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق مقتول اس وقت اپنے آستانے میں نماز عصر ادا کر رہا تھا جب ملزم نے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزر گئیں۔ اس کے بعد کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ اس دوران میں نے چند ضروری کام نمٹا لیے تھے۔ آؤٹ ڈور بھاگ دوڑ کے حوالے سے میں نے بعض ذمہ داریاں ملزم کے چھوٹے بھائی عارف محمود کو سونپ دی تھیں اور اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ اس سلسلے میں اسے آفس سے 2-3 روز کی چھٹی بھی لینا پڑی تھی۔ بہرکیف عارف نے خود کو ایک فرض شناس اور ذمہ دار شخص ثابت کر دیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے نیب سرجن گواہوں کی فہرست داخل عدالت کی گئی تھی۔ میں نے بھی چند اہم گواہوں کو لائن اپ کر رکھا تھا جنہیں ضرورت پڑنے پر میں نے کسی بھی روز عدالت میں بلا سکتا تھا۔ جج کرسی عدل پر برجمان ہو چکا تھا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو وہ اپنی گرفتاری کے وقت پولیس کو دے چکا تھا۔ ملزم کے بیان حلفی کے بعد وکیل استغاثہ جرہ کے لیے ایکیوزڈ باکس کے نزدیک چلا گیا اور ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم مقتول سے نفرت کرتے تھے؟ کسی بھی انسان سے محبت یا نفرت کرنے کی ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں وکیل صاحب، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔
कि ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। मैंने जब थाने के हवालात में तारिक से मुलाकात की थी तो उसे थाने अदालत के माहौल और मज़ा के बारे में अच्छी तरह समझा दिया था, और इत्मीनान की बात यह थी कि वो मेरी हिदायत के मुताबिक समझदारी का सबूत दे रहा था। उसके चेहरे या जुबान से किसी किस्म का डर या खौफ नहीं झलकता था। उसने मेरी इस नसीहत को अपने जहन में महफूज कर लिया था कि हम जिस भी मुल्क में हों वहाँ की ज़ुबान बोलने से मामलात आसान हो जाते हैं। मतलब मुलजिम के जवाब पर वकील इस्तिगासा ने सवाल किया, तुम किस सौदेबाजी की बात कर रहे हो? सौदेबाजी नहीं, मैंने सौदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वकील साहब। मुलजिम ने मुतमिल अंदाज में वजाहत करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप किसी इंसान से ना तो ज़बरदस्ती मोहब्बत कर सकते हैं और ना ही नफ़रत। ये सब सामने वाले के रवैये और अमल पर मुनहसर होता है। ये दुरुस्त है कि मैं गफूर शाह को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका दुश्मनाना रवैया और घटिया अमल मुझे बहुत अजियत पहुंचाता था। हाँ, मैं इस शख्स से बेपनाह नफरत करता था। 7 फरवरी बारोज़ हफ्ता वकील इस्तिगासा ने मुतदिल अंदाज में सवाल किया, यानी मकतूल की मौत से एक दिन पहले तुम उसके आस्ताने पर गए थे। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। तुमने मकतूल से झगड़ा किया और उसे ख़तरनाक नताइज की धमकी दी थी। तुम्हारे अल्फाज कुछ इस तरह थे, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाएगी। लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर मुलजिम से पूछा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं वकील साहब, मुलजिम नफ़े में गर्दन झटकते हुए बोला, आप बददियानती से काम ले रहे हैं। वकील इस्तिगासा के चेहरे पर गुस्सा चमकने लगा। उसने जारहाना अंदाज में इस्तफसार किया, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? बददियानती का सीधा साधा मतलब है कि किसी अमानत में ख़यानत करना। मुलजिम ने सपाट आवाज़ में जवाब दिया, मज़कूरा रोज़ मैंने मकतूल से कहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा। डब्बा पीर, तुमने मेरी ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश की है ना? मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। फिर तुम किसी के जहन से खेलने के काबिल नहीं रहोगे। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर वकील इस्तिगासा की तरफ देखते हुए शाकी लहजे में इजाफा कर दिया, आपने मेरे बयान के एक हिस्से को गायब कर दिया है। किसी सच को छुपाना और उसके आधे हिस्से को बयान करना बददियानती के ज़मरे में आता है। आप अमानत में ख़यानत के मुर्तकिब हुए हैं वकील साहब। अदालत का वक्त इतना भी फालतू नहीं होता कि यहाँ तोल तवील कहानियाँ सुनाई जाएं। वकील इस्तिगासा ने खजालत भरे लहजे में कहा, बहरहाल तुमने उस रोज़ मकतूल को ख़तरनाक नताइज की धमकी दी थी। मेरे अल्फाज की रोशनी में ऐसा समझा जा सकता है। मुलजिम ने मुतमईन अंदाज में कहा, लेकिन इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। वो बयान मेरे जज्बात का आकाश था, अमल का नहीं। देश के आलम में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। तुमने अपने इस धमकी को आइंदा रोज़ अमली जामा पहना दिया। वकील इस्तिगासा मुलजिम की सुनी अनसुनी करते हुए बोला, तुम इतवार 8 फरवरी की सहर दोबारा मकतूल के आस्ताने पर पहुंचे और हालत नमाज में उस पर हमला आवर हुए, जब मकतूल सजदे में था, और तुमने उसका गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। तुम एक शफ़ाफ हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। ये कोई शफ़ाफ हकीकत नहीं बल्कि एक मन घड़त कहानी है। मुलजिम ने मजबूत लहजे में कहा, मैंने गफूर शाह को कत्ल नहीं किया, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मैं उस रोज़ वहाँ गया ही नहीं था। इस्तिगासा के पास एक ऐसा मोतबर गवाह मौजूद है जिसने वक़ू के रोज़ तुम्हें मकतूल के आस्ताने में दाखिल होते हुए देखा था। वकील इस्तिगासा ने ठोस अंदाज में कहा, तुम अपने किए की सज़ा पाकर ही रहोगे। हर इंसान को उसके बुरे अमाल की सज़ा मिलकर ही रहती है। मुलजिम ने मायने खेज अंदाज में कहा, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वकील इस्तिगासा ने घूर का मुआंदाना नज़र से मुलजिम को देखा और जरा मौक़ूफ़ करने का ऐलान कर दिया। मुझे मुलजिम से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। अपनी बारी पर मैं एक क्यूज़ बॉक्स के करीब चला गया और मैंने अपने मौकिल से चंद अहम सवालात किए। मैंने इसकी तरफ देखते हुए रसानत भरे लहजे में कहा, तारिक महमूद, अभी तुमने वकील सरकार के एक सवाल का जवाब में बताया है कि किसी भी इंसान से मोहब्बत या नफ़रत करने की ठोस वजूहात होती हैं। तुमने इस बात का इकरार भी किया है कि मकतूल से तुम्हें नफ़रत थी, जो यकीनन उस रवैये और अमल के सबब थी जो तुम मकतूल की वजह से जहनी अजियत में मुब्तला थे। आखिर मकतूल ने ऐसा क्या कर दिया था कि तुम उससे इतनी शदीद नफ़रत करने पर मजबूर हो गए थे? मेरी बीवी शागरा का शुमार भी मकतूल के अकीदतमंदों में होता था। क्या मतलब हुआ? मैंने कतई कलामी करते हुए तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया, क्या अब वो मकतूल की अकीदतमंद नहीं रही? अल्लाह का शुक्र है कि शागरा को अकल आ गई है। वो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला, और उसके नेक काम का सारा क्रेडिट मेरे सास ससुर को जाता है। उन्होंने बड़े तरीके और सलीके से शागरा को ज़माने के नशीबो फराज से आगाह किया, जिसके नतीजे में वापस घर आ गई है, वरना वो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। तुम्हारा ख्याल है कि शागरा की इस बगावत के पीछे मकतूल का हाथ था?
جی بالکل، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ وہ کیسے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ معزز عدالت اس معاملے کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ہماری شادی کو لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے ابھی تک ہم بے اولاد ہیں۔ ہم دونوں کی میڈیکل رپورٹس بالکل نارمل ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس لیے میں نے اس معاملے کو سپرد خدا کر رکھا ہے، کیونکہ اولاد، صحت، بیماری، زندگی، موت سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن شاکرا کا بے صبرا پن اسے ادھر ادھر لے جاتا تھا۔ اسے سرگردانی نے اسے مقتول کے آستانے پر پہنچا دیا۔ یہ بات مجھے کافی عرصے کے بعد پتہ چلی کہ شاکرا اولاد کے حوالے سے غفور شاہ کے پاس جاتی ہے۔ میں نے اپنے طور پر مقتول کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اسے کچھ بھی آتا جاتا نہیں۔ وہ سائلین کی سادگی اور نفسیات سے کھیل کر اپنا دھندا چمکاتا ہے۔ مقتول کی ذات کے حوالے سے مجھے جو خطرناک بات معلوم ہوئی اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا کہ مقتول حسین اور خوبصورت عورتوں کو ورغلانے اور بہکانے کا بھی ماہر ہے، اور شادی شدہ عورتیں اس کا خصوصی ٹارگٹ ہیں۔ وہ انہیں ان کے شوہروں کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ ان میں سے جو عورتیں کمزور سوچ کی مالک ہوتی ہیں انہیں وہ آسانی سے اپنے ناپاک مقاصد کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے، اور جو تیز دماغ عورتیں اس کے ہوسناک فریب میں نہ آئیں ان کے ذہن میں وہ شوہروں کے خلاف شک کا بیج بو کر ان کی ازدواجی زندگی نمونہ جہنم بنا دیتا ہے۔ میں سمجھانے والے انداز میں شاکرا کو مقتول کے آستانے پر جانے سے روکتا رہتا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے میں نے انتہائی خطرناک اور گھر اجاڑنے والی باتیں سنی تو ہمارے بیچ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا۔ 1 منٹ، میں نے دانستہ اسے ٹوک دیا اور پوچھا، عدالت ان انتہائی خطرناک اور گھر اجاڑنے والی باتوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہے جن کا ابھی تم نے ذکر کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جمعرات 5 فروری کی رات تھی۔ ملزم نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، میں اپنے کام سے واپس آیا تو شاکرا گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب وہ لوٹی اور میں نے اس سے استفسار کیا کہ وہ اتنی دیر سے کہاں غائب تھی تو اس کے جواب نے مجھے آپے سے باہر کر دیا۔ شاکرا نے مجھے بتایا کہ وہ مقتول کے حساب میں آیا ہے کہ میں سلمہ نامی کسی عورت سے عشق لڑا رہا ہوں، اور عنقریب میں شاکرا کو طلاق دے کر سلمہ سے شادی کرنے والا ہوں۔ علاوہ ازیں مقتول نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ سلمہ نے ہماری اولاد کے حوالے سے کوئی بندش وغیرہ بھی کروا رکھی ہے۔ یہ خرافات بلکہ واہیات باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے شاکرا کو مقتول کی کمینگی کے ذیل میں خوب سنائی۔ آئندہ روز جمعے 6 فروری کی شام جب میں اپنے کام سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ شاکرا مجھے چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ہفتہ 7 فروری اپنے سسر شکور حسین کو صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور اسی دوپہر مقتول کے آستان پر جا کر میں نے اس سے جھگڑا بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ اس جھگڑے سے تمہارا جی نہیں بھرا تھا۔ تم آئندہ روز یعنی اتوار 8 فروری کی سہ پہر دوبارہ مقتول کے آستانے پر پہنچے، اور تم نے اسے عصر کی نماز کی ادائیگی کے دوران میں گلا گھونٹ کر اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ اس سے بڑا مذاق اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا وکیل صاحب، وہ بڑی عجیب سے لہجے میں بولا۔ اگر غفور شاہ کی موت نماز عصر ادا کرتے ہوئے واقع ہوئی تھی تو پھر اس کی لاش کو اس کے آستانے سے نہیں بلکہ مسجد النبوی سے دستیاب ہونا چاہیے تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جج نے بے ساختہ سوال کیا۔ کیا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو کہ وقوع کی سہ پہر مقتول کراچی میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں تھا؟ نو سر، میرا مطلب یہ نہیں ہے، ملزم نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مقتول کے بیان اور اس کے عقیدت مندوں کے ایمان کے مطابق وہ اپنی روحانی پرواز کی بدولت ظہر کی نماز حرم میں، عصر کی نماز مسجد النبوی میں اور مغرب کی نماز بغداد شریف میں ادا کیا کرتا تھا۔ میں ایک سیدھا سادہ اہل ایمان مسلمان ہوں جناب عالی۔ اس نوعیت کے روحانی کمالات و عجائب کبھی میرے تجربے میں نہیں آئے۔ میں نے ابھی معزز عدالت کے سامنے جو بھی کہا وہ مقتول اور اس کے ارادات مندوں کے عقیدے کی روشنی میں تھا۔ اگر مجھ سے کوئی گستاخی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرا خدا مجھے معاف کرے، اور سر آپ بھی مجھے معاف کر دیں پلیز۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ طارق محمود اداکاری کے شعبے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے ایک طرح سے جج کو لاجواب کر دیا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب آپ ملزم سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ آخری سوال یور آنر، میں نے مؤدب انداز میں کہا، پھر اپنے موقع سے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا، تو تم اس بات سے انکاری ہو کہ وقوع کی سہ پہر تم مقتول کے آستانے پر گئے تھے، یعنی 8 فروری باروز اتوار کی سہ پہر 4 اور 5 بجے کے درمیان؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ مجھے صرف ایک بار اس فساد خانے، میرا مطلب ہے کہ اس آستانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، یعنی 7 فروری باروز ہفتہ دوپہر میں، جب میرے اور مقتول کے بیچ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا۔ گویا وقوع کی سہ پہر 4 اور 5 بجے کے درمیان
تم جائے واردات سے کہیں دور موجود تھے؟ میں نے تیز آواز میں سوال کیا۔ جی ہاں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ڈیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ میں نے جرا کے آخری حصے میں سوال کرتے ہوئے دانستہ مخصوص وقت کا ذکر دوبارہ کیا تھا، وہی وقت جب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق غفور شاہ کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس تذکرے سے میرا مقصد عدالت کو یہ بار بار کرانا تھا کہ مقتول کی موت کے وقت میرا موکل آستانِ غفوریہ سے دور کہیں اور موجود تھا۔ میں اپنے مقصد میں ایک حد تک کامیاب رہا تھا۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی تو بھی مجھے کوئی دقت یا پریشانی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اس معاملے کی دوسری حد تک رسائی کا راستہ بھی ہموار کر رکھا تھا۔ آج عدالتی کارروائی کے لیے ہمارے کیس کو زیادہ وقت نہیں مل سکا تھا۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ کسی بھی کیس کی ابتدائی کارروائی قدرے سست اور بور محسوس ہوتی ہے، لیکن معاملات جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ان میں تیزی اور دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے کیس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ آج میں نے اپنے موکل کی بیوی شاکرہ کو عدالت میں موجود رہنے کے لیے خاص طور پر کہا تھا۔ یہ بہت اچھی بات تھی کہ اپنے والدین کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ایک اہم سبب غفور شاہ کا قتل بھی تھا۔ اگر وہ شخص زندہ ہوتا تو شاکرہ کا دماغ اسی کے اشاروں کی زبان سنتا اور یہ معاملہ اتنی آسانی سے نہیں سلجھ سکتا تھا جیسا کہ در حقیقت ہو چکا تھا۔ شاکرہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن اب اس کا گھر والا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا، اور اسے اس وقت تک جیل میں ہی روز شب گزارنا تھے جب تک میں اسے بے گناہ ثابت کرنے کے بعد باعزت بری نہ کروا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ شاکرہ کو عدالتی کارروائی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے زمانے کی اونچ نیچ اور انسانوں کے اصلی چہروں سے شناسائی ہو جائے۔ اگر کوئی شخص واقعتاً کچھ سیکھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کے لیے کورٹ روم کمرہ عدالت سے زیادہ بہتر اور کوئی درسگاہ نہیں ہو سکتی۔ اس پیشے پر استغاثہ کی طرف سے 3 گواہوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، جن میں سے 2 آستانے کا کام کرنے والے مقتول کے وفادار اور عقیدت مند مرد تھے، اور تیسرے مقتول کی اہلیہ فائزہ۔ قبل اس کے کہ وہ وکیل مخالف اپنے گواہ کو کٹہرے تک لاتا، میں نے جج سے ایک چھوٹی سی درخواست کر دی۔ یور آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ میں نے کہا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میری درخواست انتہائی معقول اور جائز تھی، بلکہ یہ میرا حق تھا، لہٰذا جج نے کسی تردد کے بغیر میری بات مان لی۔ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے، اور اسے ہر پیشی میں عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے کیس کا انکوائری آفیسر عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا، اور اس کا نام جمال شاہ تھا۔ جج کے حکم پر جمال شاہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے نزدیک چلا گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ جما کر خوشگوار لہجے میں استفسار کیا، شاہ جی، مجھے کبھی آستانِ غفوریہ پر جانے کا موقع نہیں ملا، مگر اس کیس نے آپ کو وہاں جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا آپ اس سے پہلے بھی ادھر جاتے رہے ہیں؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے لیے بھی یہ ایک اتفاق ہی تھا، پہلا اتفاق، لیکن ہم دونوں میں ایک اور بھی فرق ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اس اتفاق کے علاوہ میرا مطلب ہے مقتول کے حوالے سے۔ میں محبوب انداز میں آئیو کے ذہن کو الجھانے کی سعی کر رہا تھا، اور اس کوشش میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کس فرق کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ لائیو ٹیلی کاسٹ اور ریکارڈر ٹیلی کاسٹ کا فرق شاہ جی، میں نے اس کی الجھن میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے بولا، کچھ سمجھ نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ جی، میں نے اس کیس کی فائل میں لگی ہوئی مقتول کی چند تصاویر کو دیکھا ہے، جبکہ آپ نے موقع واردات پر بڑی توجہ اور باریک بینی سے اس کی لاش کا معائنہ کیا تھا، خصوصاً اس کی گردن کا۔ جی میں سمجھ گیا، لائیو اور ریکارڈنگ کا فرق۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس طرف دیکھا اور کہا، اب چند منٹ کے لیے ہم مقتول کی چربیلی گردن پر فوکس کرتے ہیں۔ آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ جی میں تیار ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ مقتول کی قمیص کا کالر 17 سے 18 انچ کے درمیان رہا ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں مقتول کے کالر کا درست سائز نہیں بتا سکتا، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا، البتہ اس کی گردن نارمل سائز سے بڑی تھی۔ بڑی، موٹی اور چربی دار، ہے نا؟ جی بالکل، کسی بھپرے ہوئے سانڈ یا گینڈے کے مانند۔ اس نے اثبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، 100%۔ مذکورہ رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ مقتول کی موت اس کا گلا دبانے سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے سوال کیا، اگر آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا
کہ जिस भी शख्स ने मकतूल को मौत के घाट उतारा है वो हाथ पांव का मजबूत था, लेकिन इस रिपोर्ट में मकतूल का गला घोंटने का जिक्र है, गर्दन दबाने का नहीं। आईओ अपनी अकल के घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए तंजिया लहजे में बोला, थ्रोट और नेक दो अलग मकामात हैं। बेशक तकनीकी एतबार से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं माय डियर आईओ, मैंने तीखी नज़र से उसे देखते हुए कहा। अब आप ज़रा मौत के मंजर, मेरा मतलब ये है कि मौत के आसन का जायज़ा लें। आपने इस केस का चालान तैयार करते हुए लिखा है कि मकतूल अपनी मौत के वक्त नमाज असर अदा कर रहा था और ऐन सजदे की हालत में गला दबाकर उसे फना के घाट उतार दिया गया। क्या मेरे मौकिल के खिलाफ चार्जशीट आप ही ने तैयार की थी या? मैंने बात अधूरी छोड़कर सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो इस तरारी लहजे में बोला, जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट मैंने ही तैयार की है। ठीक हो गया, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि जब कोई नमाजी हालत सजदे में होता है तो उसका गला दबाने के लिए भी अमलन उसकी गर्दन ही को दबाना पड़ता है, और इस हालत में नमाजी दुनियाई माफिया से इतना भी गाफिल नहीं होता कि कोई कातिल गर्दन दबाकर उसे हलाक करने की कोशिश कर रहा हो और वो अपनी बका के लिए ज़रा सी मज़ामत भी ना कर सके, ख़ासतन मकतूल जैसा चारों खाने फिट और तवानाई से भरपूर कोई शख्स। चलिए हम गले की जगह गर्दन को रख लेते हैं, आईओ ने अजीब से ehमाना और शिकस्त खोर्दा अंदाज में कहा। अब गर्दन और गले को इधर उधर रखने से बात नहीं बनेगी शाहजी, मैंने सरसराती आवाज़ में कहा। आपने तो खोता ही खो में डाल दिया है। मेरा मतलब ये कि आपकी मामूली सी गलती ने मामले को बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। तो फिर क्या किया जाए? वो बौखलाए हुए लहजे में बोला, आपको तो जो करना था वो कर चुके, अब मेरी बारी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वैसे आपके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा काम है क्या? वो चौंक कर मुझे तकने लगा। आप मुलजिम के हाथों को गौर से देखिए, मैंने तंजिया लहजे में कहा, और अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि क्या ये हाथ किसी गेंडे नुमा इंसान की गर्दन को इस तरह दबाने की सलाहियत रखते हैं कि उनका टारगेट किसी किस्म की मज़ाहमत करने के काबिल ना रहे और वो राज़ी ब कातिल अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। मेरी बात के ख़त्म होते ही कमरे अदालत में एक शोर सा उठा। हाज़रीन अदालत आपस में हंसी मजाक में चमक गोइयाँ करने लगे थे। आईओ से किए गए मेरे सवाल ने गोया उनके लिए तफरीह का सामान मुहैया कर दिया था। ऑर्डर ऑर्डर, जज ने 24 हथौड़े को हरकत में लाते हुए तहकमाना अंदाज में कहा। ऑर्डर इन माई कोर्ट प्लीज़। अगले ही लम्हे अदालत में खामोशी छा गई। मैंने आईओ से सवाल जवाब के लिए जज से जो मोहलत मांगी थी वो वक्त दुगना से भी बढ़ गया था, लेकिन इस जरा के दौरान में मैंने जो अहम इंकशाफ किया था उसने अदालत में हलचल मचा दी थी। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका तो वकील इस्तगासा ने यामीन नामी एक शख्स को गवाही के लिए पेश किया। यामीन की उम्र 40 साल के करीब करीब थी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक सेहतमंद शख्स था। जब वो अपने हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवा चुका तो वकील इस्तगासा ने उससे सवाल किया, यामीन अदालत को बताओ कि वक़ूअ के रोज़ तुमने क्या देखा था? यामीन वही बंदा था जिसके बारे में वकील इस्तगासा ने ऐनी शाहिद होने की बात की थी। उस रोज़ आस्ताने पर सिर्फ मैं और असगर ही मौजूद थे। जब शाहजी वज़ू कर रहे थे तो मैंने असगर को दूध लेने के लिए बाहर भेज दिया। आस्ताने पर मौजूद दूध ख़त्म हो चुका था और शाहजी असर की नमाज के बाद चाय पिया करते थे, इसीलिए मैंने असगर को दूध लाने के लिए भेजा था। इसके बाद क्या हुआ? वकील इस्तगासा ने पूछा। जब शाहजी नमाज के लिए खड़े हुए तो ये शख्स आस्ताने पर आया था और एग्जिट बॉक्स में खड़े मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए बोला, इसने मुझसे कहा कि वो शाहजी से मिलना चाहता है। मैंने उसे बताया कि शाहजी अपने कमरे में नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो इंतज़ार करे। ये बोला, मैं इनके कमरे में बैठकर ही इंतज़ार कर लूँगा, मुझे उनसे माफ़ी मांगना है। मैंने कल शाहजी से जो झगड़ा किया था इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बंदे ने रोने वाला चेहरा बना रखा था और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे शाहजी के कमरे में जाने दिया। 10 मिनट बाद ये कमरे से निकला और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद ये कहते हुए आस्ताने से रुखसत हो गया। शाहजी बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। उसके जाने के बाद असगर दूध लेकर वापस आया तो मैंने शाहजी के लिए चाय बनाई और जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गया तो वो चाय नमाज पर उल्टे पड़े थे। इस दलील इंसान ने शाहजी की जान ले ली थी। बात के इख्तिताम पर उसकी सूरत ऐसी बन गई थी जैसे उसके किसी अजीज़ की ताज़ा मौत वाक़ई हुई हो। वकील इस्तगासा ने उसके बयान के झेल में चंद सवालात करने के बाद उसे फारिग कर दिया तो मैंने अपनी बारी पर विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। सच्ची बात तो ये है कि इस्तगासा के गवाह ने जो परफॉर्मेंस दी थी उससे बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ था, लिहाजा मैंने उसे आड़े हाथों लिया। यामीन,
تم نے بتایا کہ وقوع کے روز تمہارے اور اصغر کے سوا آستانے پر کوئی موجود نہیں تھا، تو کیا اتوار کے دن شاہ جی ہفتہ وار تعطیل مناتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی تو کسی بھی دن چھٹی نہیں کرتے تھے۔ اس روز ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے آرام کی غرض سے انہوں نے آستانے کی مصروفیات کو ایک دن کے لیے روک دیا تھا۔ تم یہ بات جانتے تھے کہ ایک روز قبل ملزم مقتول سے شدید نوعیت کا جھگڑا کر کے گیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے باوجود بھی تم نے اسے مقتول کے کمرے میں جانے دیا؟ اس بندے نے شاہ جی سے معافی مانگنے کی بات کی تھی، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی معافی مانگنے کے عمل کو بہت پسند فرماتے تھے، اس لیے میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی نیت میں فطور ہے اور یہ شاہ جی کی جان لے لے گا۔ نیت کا حال تو صرف پاک پروردگار ہی جانتا ہے، لیکن نیت کا فطور انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وکیل صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ تم جب مقتول کے لیے چائے لے کر اس کے پاس کمرے میں پہنچے تو تم نے اسے جائے نماز پر الٹا پڑے دیکھا۔ اس کے استفسار کا جواب دینے کے بجائے میں نے اپنا کام جاری رکھا، اور تم نے سمجھ لیا کہ ملزم نے گلا گھونٹ کر یا گردن دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جی ہاں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاس ایسا کون سا علم ہے جس کی بدولت تم کسی شخص پر نگاہ ڈال کر یہ بتا سکتے ہو کہ وہ زندہ ہے یا زندگی سے خالی ہو چکا ہے؟ میرے سوال نے لمحے بھر کے لیے اسے گڑبڑا دیا، لیکن جلدی وہ سنبھلتے ہوئے بولا، آپ سمجھے نہیں وکیل صاحب۔ دراصل ریحان شاہ صاحب نے شاہ جی کو ہلا جلا کر دیکھا تھا، تبھی پتہ چلا تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہی ریحان صاحب نے پولیس کو آستانے پر بلایا تھا۔ یامین، نیت کا فطور اسی کو تو کہتے ہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تم نے بتایا کہ وقوع کے وقت صرف تم اور اصغری آستانے پر موجود تھے، اب تمہاری زبانی کسی ریحان شاہ کی انٹری سننے میں آ رہی ہے، یہ کیسا چکر ہے؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت آستانے پر صرف اصغر اور میں ہی تھے، لیکن جب میں نے شاہ جی کو بے ہوش پڑے دیکھا تو میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ اصغر شاہ کو شاہ جی کے بارے میں بتاؤں۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا، میں نے ریحان شاہ صاحب کو آستانے کے داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے انہیں شاہ جی کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً اندر چلے گئے تھے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ اس واقعے کی اطلاع تھانے میں کسی ریحان شاہ نامی نوجوان نے درج کرائی تھی۔ جب استغاثہ کی گواہوں کی فہرست میں بھی مجھے ریحان شاہ کا نام نظر آیا تو میں نے عارف محمود کو اس نوجوان کا تاریخی جغرافیہ کھوجنے پر لگا دیا تھا، اور اس کھدائی میں بہت سا کام کا مال نکلا تھا۔ میں نے یامین پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ریحان شاہ کے حوالے سے مکمل جانکاری رکھتا ہوں۔ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے پوچھا، یہ ریحان شاہ کون ہے؟ تم اتنے ادب سے اس کا نام کیوں لے رہے ہو؟ کیا یہ کوئی اہم شخص ہے؟ جی بالکل، وہ زور دے کر بولا۔ ریحان شاہ صاحب شاہ جی کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اپنی جرح کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے استغاثہ کے گواہ یامین سے سوال کیا، وقوع کے روز جب ملزم مقتول کے معافی مانگنے آستانے پر آیا تھا تو اس نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، بھورے رنگ کا شلوار قمیض۔ اور اس روز اصغر نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ اس نے سفید شلوار اور اس پر کالا کرتا پہن رکھا تھا۔ اب ذرا اپنے لباس کے بارے میں بھی تو بتا دو، میں نے پوچھا۔ میں نے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ یامین کے بعد اصغر گواہی دینے آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے پاس چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے 19-20 کا فرق رکھتے ہوئے اصغر سے بھی اسی ٹائپ کے سوالات کیے جیسے اس سے پہلے یامین سے کر چکا تھا۔ اپنی باری پر میں نے اصغر سے صرف 3 سوال کیے۔ وقوع کے روز تم نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، کرتا اور سفید شلوار۔ اور یامین نے؟ وہ نیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں تھا۔ ملزم کے لباس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ترنت جواب دیا، براؤن شلوار قمیض۔ تم ملزم کے بارے میں اتنے وثوق سے کیسے بتا سکتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یامین نے تھوڑی دیر کے لیے پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ اس نے تمہیں دودھ لینے بھیجا، اس کے بعد ملزم آستانے پر پہنچا تھا، اور جب وہ رخصت ہو گیا اس کے بعد تم دودھ لے کر واپس آئے تھے۔ مطلب یہ کہ تم نے تو وقوع کے روز ملزم کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملزم کے لباس کے بارے میں مجھے یامین نے ہی بتایا تھا، اور تمہیں یہ بھی یامین ہی کی زبانی پتہ چلا تھا کہ جس وقت تم دودھ لینے گئے ہوئے تھے ملزم مقتول سے معافی مانگنے وہاں آیا تھا اور شاہ جی کو موت کے گھاٹ اتار کر واپس چلا گیا۔ میں نے اصغر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، ہے نا؟
जी हाँ बिल्कुल, वो सर को इस्बाती चंबिश देते हुए बोला, क्योंकि मैंने तो मुलजिम को देखा ही नहीं था। डेट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना, अलबत्ता अदालत के रिकॉर्ड पर चंद अहम बातें लाना ज़रूरी समझता हूँ। कौन सी अहम बातें बेग साहब? जज ने मुझसे दरियाफ्त किया। नंबर 1, मैंने ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैं इस केस की बुनियादी हकीकी चालान की एक भयानक खामी की जानिब अदालत की तवज्जो मरकूज़ कराना चाहूँगा। मेरे मौक्किल के खिलाफ जो चार्ज शीट तैयार की गई है उसके मुताबिक मुलजिम ने हालत सजदा में मकतूल का गला घोंटकर उसकी जान ली थी। जैसा कि मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से जरा के दौरान मैं इस जानिब वाज़ेह इशारा कर चुका हूँ कि सजदे की हालत में तकनीकी एतबार से किसी शख्स की गर्दन तो दबाई जा सकती है, लेकिन उसका गला घोटा मुमकिन नहीं है। और फिर मुलजिम के नातवां हाथों और मकतूल की चरबीली मोटी गर्दन को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये गर्दन और मुलजिम के हाथ लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की। फिर अपने दलाइल को आगे बढ़ाते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले इस्तिग़ासा के 2 गवाहों यामिन और असगर के बयानात और उन पर होने वाली जर्रा का अहवाल मौजूदा अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुका है। इसी हवाले से मैं नंबर 2 अहम नुक्ते की जानिब अदालत की तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। एक लम्हे को रुककर मैंने वकील सरकार की तरफ देखा। वो मुझे खूब भरा हुआ नज़र आया। ऐसा महसूस होता था कि वो ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारे मस्ताना बुलंद करने के लिए किसी मुनासिब मौके की ताक में है। मैंने उसकी हालत से महफूज होते हुए रोए सखुन जज की जानिब मोड़ा और दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, मुझे इस अमर में रत्ती बराबर भी शक नहीं कि इस्तिग़ासा के गवाह यामिन की याददाश्त बहुत अच्छी है, बस इसकी नीयत में फतूर है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। बिलाखिर वकील इस्तिग़ासा ने मेरे दलाइल में रखना डालकर ही दिया। मेरे फाजिल दोस्त पर 2-3 बार मोजिज़ गवाह की नीयत के हवाले से फतूर का जिक्र कर चुके हैं। ये गवाह की इज़्ज़त नफ्स पर खुला हमला है जो इखलाक के बुनियादी तकाज़ों के मुनाफी है। मेरे अदालत दरख्वास्त से कि डिफेंस को ऐसी हरकत से बाज रहने की तलकीन की जाए। आप क्या कहते हैं बेग साहब? जज ने मुझसे पूछा। जनाब आली, मैंने जब जब जहाँ जहाँ और जिस जिस शख्स से ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहीं पर उसकी बरमहल वजाहत भी की है। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, मैं तो अब भी वही करने जा रहा था, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त ने बीच में टांग अड़ा दी। शुक्र है कि मैं मुँह के बल नहीं गिरा, वरना कमरे अदालत में गिरने वालों का उठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है। मेरे मुदल्लिल और पुरअक्स मक्स जवाब के जवाब में जज ने बावज़ बुलंद कहा, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर बेग प्लीज़ प्रोसीड फर्दर। गवाह यामिन की याददाश्त अच्छी होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने अपने और असगर के लिबास के बारे में पूछे गए सवालात के जो जवाबात दिए उनकी तस्दीक असगर के बयान से हो गई। लेकिन मैंने दास्ता जुमला नामुकम्मल छोड़कर एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मुलजिम के लिबास के हवाले से इसने सरीहन गलत बयानी से काम लिया है, इसलिए यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि मुलजिम का लिबास उसकी याददाश्त में महफूज नहीं रहा होगा। सच्ची बात तो यह है कि मुलजिम जब वक़ूए से एक रोज़ कबल यानी 7 फरवरी 12 हफ्ता दोपहर 2 बजे मकतूल से झगड़ा करने आया था तो उसने भूरे रंग का शलवार कमीज़ ज़ेबतन कर रखा था। और इस अमर की गवाही मुलजिम का ससुर शकूर हुसैन और उसकी फार्मेसी में काम करने वाले सेल्समैन भी दे सकते हैं, क्योंकि मुलजिम अपने ससुर से मुलाकात करने के बाद ही आस्ताने पर पहुंचा था। आइंदा रोज़ यानी इतवार की सहपहर मुलजिम ने जाए वक़ू का रुख किया ही नहीं, लिहाजा गवाह यामिन ने मेरे इस्तफसार के जवाब में मुलजिम के गुज़िश्ता रोज़ वाले लिबास का जिक्र कर दिया। इस किस्म के हरकत को सियाने नियत का फतूर कहा करते हैं जनाब आली। आपके पास क्या सबूत है इस बात का? वकील इस्तिग़ासा ने जारहाना लहजे में मुझसे सवाल किया। किस बात का? मैंने मासूमियत भरे लहजे में कहा। मुलजिम के पहनावे का और उसके जाए वारदात पर ना आने का। वो बेजारी से बोला, दोनों ही का। थैंक यू मेरे फाजिल दोस्त, मैंने मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया है। वकील इस्तिग़ासा मेरे आखिरी जुमले पर बौखलाहट आमेज़ नज़र से कभी मुझे और कभी जज की तरफ देखने लगा। वो मेरी बात की गहराई तक नहीं पहुंच पाया था कबल उसके कि वो इस गहराई को नापने के लिए गोताखोरी पर उतर आता। मैंने जज से मुखातिब होते ही बोलना शुरू कर दिया। जनाब आली, मैं अदालत के हुक्म पर मुलजिम के सर्कल में सिर्फ दर्जन भर ऐसे मोतबर अफराद को गवाही के लिए यहाँ ला सकता हूँ जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुलजिम शलवार कमीज़ सिर्फ उसी रोज़ पहनता था जब उसे अपनी ड्यूटी पर नहीं जाना होता था, वरना अपने काम पर वो हमेशा पैंट और शर्ट पहना करता है। 7 फरवरी को इसने काम से छुट्टी करने का फ़ैसला किया था ताकि अपने ससुर से मिलकर वो उसे शाकरा को समझाने के लिए कहे, इसलिए वो ब्राउन शलवार सूट में मलबूस था। आइंदा रोज़ यानी 8 फरवरी को वो गुज़िश्ता रोज़ वाली छुट्टी की कसर पूरी करने के लिए फील्ड में निकल गया था और उसने ग्रे पैंट पर नेवी ब्लू शर्ट पहन रखी थी
اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے تنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، وقوعے کے روز ملزم دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک اپنے ایک ساتھی سیلز مین عاصم نقوی کے ہمراہ کام میں مصروف تھا۔ انہوں نے لنچ ایک ساتھ ہی کیا تھا اور شام کی چائے 6 بجے واردات سے 5 کلومیٹر دور ایک ایرانی ریسٹورینٹ میں پی تھی۔ میں اگلی پیشی پر اپنے صفائی کے گواہ عاصم نقوی کو عدالت میں پیش کرنے والا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ یامن اور اصغر کی گواہی کے ساتھ ہی میں نے اپنے موکل کے بے گناہی کے ذیل میں اہم دلائل بھی دے ڈالے تھے۔ اب استغاثہ کی اگلی گواہ مسز مقتول یعنی فائزہ غفور کی گواہی کی باری تھی، لیکن عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 3 منٹ باقی رہ گئے تھے، چنانچہ فائزہ کی گواہی کو آئندہ پیشی تک مؤخر کرتے ہوئے جج نے عدالت برخاست کر دی۔ اس پیشی پر 4 کل گواہوں کا نمبر لگا ہوا تھا، ایک میرے صفائی کے گواہ عاصم نقوی اور 3 استغاثہ کے گواہ جن پر سر فہرست مقتول کا بیٹا ریحان شاہ، مقتول کی اہلیہ فائزہ غفور اور ملزم مقتول کے 7 فروری والے جھگڑے کا عینی گواہ عبدالصمد۔ تاہم جب ان لوگوں کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا تو یہ ترتیب برقرار نہیں رہ سکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے گواہ عاصم نقوی کو وٹنس باکس میں بلا کر عدالت کو یہ بارور کرایا کہ مقتول کے موت کے وقت یعنی 8 فروری بروز اتوار سے پہر 4 اور 5 بجے کے درمیان ملزم جائے واردات سے کئی کلومیٹر دور اپنے ہم پیشہ عاصم نقوی کے ساتھ موجود تھا۔ میرے موکل کے جائے وقوع پر عدم موجودگی اس امر کی دلیل ہے کہ مقتول کی موت میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے سوائے کے گواہ پر کڑی جرح کر کے اسے اور اس کے بیان کو غلط ثابت کرنے کے لیے تن من کا وکیلانہ زور لگا ڈالا، لیکن مجال ہے کہ عاصم نقوی کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لرزش دیکھنے کو ملی ہو۔ الٹا اس نے یہ کہہ کر وکیل سرکار کو گھمگیرتا میں ڈال دیا تھا کہ اگر عدالت کا حکم ہوگا تو وہ نیز درجن ایسے کاروباری اشخاص کو گواہی کے لیے لے کر آ سکتا ہے جنہوں نے 8 فروری کو دوپہر اور سے پہر اسے اور ملزم کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اور ان افراد میں اس ایرانی ریسٹورینٹ کا ایک معتبر ویٹر بھی شامل ہوگا جہاں وقوع کی سے پہر انہوں نے چائے نوش کی تھی اور 5 سے 6 بجے تک لگ بھگ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے تھے، اور یہی وہی وقت تھا جب ان دونوں سے کئی کلومیٹر دوری پر مقتول غفور شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے صفائی کے گواہ سے بامشکل جان چھڑائی اور اپنے گواہ عبدالصمد کو گواہی کے لیے کٹہرے میں بلا لیا۔ عبدالصمد 7 فروری کی دوپہر آستانے پر موجود تھا اور ملزم و مقتول کے بیچ ہونے والی لڑائی کا احوال اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وکیل استغاثہ اس کی گواہی سے محض یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس روز جھگڑے کے اختتام پر ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ میرے خیال میں عبدالصمد کی گواہی بعد از وقت اور بے اثر تھی، کیونکہ میرے موکل کی وہ جذباتی دھمکی عاصم نقوی کے فراہم کردہ ماؤنٹ ایوریسٹ سائز ملزم کی بے گناہی کے ثبوت کے سامنے رائے کے دانے سے زیادہ حیثیت کی حامل نہیں تھی، لہٰذا میں نے گواہ پر وقت برباد کرنا مناسب نہ جانا اور 2-3 سوالات میں اسے فارغ کر دیا۔ اگلا گواہ ریحان شاہ تھا۔ اسی نوجوان نے فون کر کے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ ریحان شاہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط دراز قامت ایک کڑیل جوان تھا اور اسے مقتول کا بڑا بیٹا ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ وکیل استغاثہ نے مختصر جرح کے بعد ریحان شاہ کو فارغ کیا تو میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور پھر اس کے چہرے پر نگاہ جما کر میں نے مصنوعی ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے باپ کی موت کا دلی افسوس ہے، میں اس کے قاتل کو منظر عام پر لانے کا خواہش مند ہوں، کیا تم میری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میرے اس غیر متوقع سوال نے ریحان شاہ کو الجھا کر رکھ دیا۔ وہ بیزاری سے بولا، کیا آپ مجھ سے اور میرے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ کورٹ روم کا یہ اکھاڑا اسی مقصد سے سجا ہے، میں نے گول مول الفاظ میں اس کے سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو کیونکہ تم غفور شاہ کے قاتل کو اچھی طرح جانتے ہو۔ پتہ نہیں آپ مجھ سے کس قسم کی جرح کر رہے ہیں، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابا جی کا قاتل وہ سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے اور آپ اسے بچانے کے لیے مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کر رہے ہیں۔ ایکیوزڈ باکس میں غفور شاہ کا قاتل نہیں بلکہ میرا بے گناہ موکل کھڑا ہے، اس کی بے گناہی معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ عدالت کے علم میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بولا، ابھی اس کی بے گناہی ثابت تو نہیں ہوئی نا؟ میں بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں ریحان یعقوب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تم تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ ڈیفینس استغاثہ کے گواہ کی سر عدالت بے عزتی کی جا رہی ہے۔
یہ اخلاقی اصولوں کے منافی ہے۔ کسی شخص سے تعاون کی درخواست کرنا کب سے بد اخلاقی کے زمرے میں آنے لگا؟ میں نے وکیل مخالف سے سوال کیا، خاص طور پر اس وقت جب کسی بے گناہ کی زندگی داؤ پر لگی ہو۔ میں تعاون کی درخواست کی بات نہیں کر رہا، وہ سٹپٹاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا اشارہ اس امر کی جانب ہے جو آپ نے استغاثہ کے گواہ کو ریحان یعقوب کے نام سے پکارا۔ آپ بھی بڑی عجیب بات کر رہے ہیں میرے فاضل دوست، میں نے سلگانے والے انداز میں کہا۔ سیب کو سیب نہیں تو کیا آم کہیں گے؟ جس طرح سیب عام نہیں ہو سکتا، بالکل ویسے ہی ریحان غفور ریحان یعقوب نہیں ہو سکتا، اور آپ نے ابھی استغاثہ کے گواہ کو ریحان یعقوب کے نام سے پکارا ہے جو اس کی انسلٹ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آپ ریحان کو ریحان یعقوب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے جناب عالی کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، استغاثہ کے گواہ ریحان کے باپ کا نام یعقوب مغل تھا جو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ پتہ نہیں لوگ مغل سے شاہ بننے کے لیے کیسی کیسی راہیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ استغاثہ کا گواہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ میں بھری عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مرحوم مغفور غفور شاہ کی اولاد ہوں۔ میں نے ایک خاص مقصد سے استغاثہ کے گواہ کو گرم توے پر بٹھا دیا تھا اور اس مقصد میں مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ وہ اشتعال میں آ چکا تھا اور ایسی حالت میں انسان لازمی غلطی کرتا ہے۔ میں نے متحمل انداز میں کہا، میں تمہاری پیشکش سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہوں گا، پلیز پروو یور آئیڈینٹی۔ یہ رہا میرا آئیڈینٹی کارڈ۔ وہ اپنی جیب سے شناختی کارڈ نکال کر میری جان بڑھاتے ہوئے اعتماد سے بولا، آپ خود دیکھ لیں میرے ولدیت کے خانے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ شناختی کارڈ لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور سپاٹ آواز میں کہا، اس میں تو دھواں اٹھ رہا ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وکیل استغاثہ نے بے ساختہ کہا، پھر جج سے مخاطب ہو کر فریادی لہجے میں بولا، یور آنر، میرے فاضل دوست پتہ نہیں کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں، انہیں عدالت کے قیمتی وقت کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ بھلا کسی شناختی کارڈ میں سے بھی دھواں کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے دھواں اٹھنے والی بات محض شناختی کارڈ کے لیے تازہ بتازہ ہونے کے لیے کہی تھی۔ میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا، کیونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہی بنوایا گیا ہے تو آپ کو شناختی کارڈ کے تازہ بننے پر پریشانی ہے یا اس کے اندر گواہ کے والد کا نام یعقوب لکھا ہوا ہے؟ وکیل استغاثہ نے مجھے معاندانہ نظر سے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کارڈ کے مطابق ریحان کے ولدیت خانے میں تو غفور شاہی لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھوایا گیا ہے، لیکن میری پریشانی کا اصل سبب اس کا اجر ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ یہ کارڈ کسی ایجنٹ کی مٹھی گرم کر کے غلط معلومات کے ساتھ بنوایا گیا ہے۔ جہاں پر یعقوب مغل کا نام ہونا چاہیے وہاں غفور شاہ کا درج ہے، اور یہی تبدیلی سارے فساد کی جڑ ہے۔ جناب عالی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فائزہ غفور اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں مرحوم غفور شاہ کی بیوی اور ریحان کی ماں ہوں، اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ بیوی، تمہیں جو بھی کہنا ہے ادھر کٹہرے میں آ کر کہو۔ جج کی سنجیدگی بردار آواز کمرے عدالت میں گونجی۔ فائزہ غفور بھی ویٹنس باکس میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وکیل استغاثہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میری کسی نامعلوم شکست کا جشن منا رہا ہو۔ میں نے اسے سنانے کے لیے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، آپ نے مقتول کی بیوہ کو ویٹنس باکس میں بلا کر مجھ پر احسان عظیم کیا ہے۔ کیسا احسان؟ وکیل استغاثہ نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے فاضل دوست، آپ کو مجھ سے شکوہ تھا کہ میں فضول باتوں میں الجھ کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کرتا ہوں۔ میں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا، فائزہ غفور کے ویٹنس باکس میں آ جانے سے آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ میں ایک ہی وقت میں دونوں کو نمٹا کر موجودہ عدالت کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا لوں گا۔ امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں ٹھیک سے بیٹھ گئی ہوگی۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ فائزہ اپنی حلف بیان ریکارڈ کروا چکی تو جج نے اس سے پوچھا، عدالت کو بتائیے کہ آپ ڈیفینس کونسلر سے کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ جناب عالی، میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ ریحان میرا لخت جگر ہے۔ نو آبجیکشن یور آنر، ناٹ ایٹ آل، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کب اعتراض کیا کہ استغاثہ کا گواہ ریحان استغاثہ کی گواہ فائزہ کا بیٹا نہیں ہے؟ میں تو عدالت کے ریکارڈ پر یہ حقیقت لانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ ریحان کا باپ غفور شاہ نہیں بلکہ یعقوب مغل تھا۔ یا اللہ، میں یہ سننے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ فائزہ نے اوپر دیکھتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا۔ یہ مردود صفائی کا وکیل تو میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے تیش کے عالم میں کہا۔ ڈیفینس نے تو بد اخلاقی کی ساری حدود پھلانگ ڈالی ہیں۔ موجودہ عدالت کو اس سلسلے میں کوئی فوری اقدام کرنا ہوگا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ملزم کے چھوٹے بھائی عارف محمود نے بڑی محنت اور کوشش کے بعد مجھے ریحان کے بارے میں مفید معلومات فراہم کی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے طور پر بھی اچھی خاصی ریسرچ کر رکھی تھی، اس لیے میں ہر لحاظ سے مطمئن اور پر اعتماد تھا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں جناب عالی، میں نے مؤدب انداز میں گردن جھکا کر کہا۔ اگر میرے فاضل دوست چند منٹ کے لیے مجھے فری ہینڈ دے دیں
تو میں وعدہ کرتا ہوں آج میں اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر دکھا دوں گا۔ جج نے سوالی نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، مجھے ڈیفینس کے بولنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جرح کے دوران میں یہ گواہ کی عزت کا لحاظ کریں۔ بیگ صاحب کنٹینیو پلیز۔ جج نے مجھ سے کہا، مجھے غفور شاہ کی موت کا افسوس ہے۔ میں نے مقتول کی بیوہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن یہ عدالتی کارروائی ہم سب کے سروں پر مجبوری کی تلوار کے مانند لٹک رہی ہے، اس لیے سوال جواب کے سلسلے کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر میری کوئی بات ناگوار خاطر گزرے تو معاف کر دیجیے گا۔ وہ عجیب سی معاندت بھرے لہجے میں بولی، آپ سے بھلے کی امید رکھنا سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ تو میرے سہاگ کے قاتل کو باعزت بری کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں اپنے موکل کو اس لیے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، باقی جہاں تک آپ کے سہاگ کے اجڑنے کی بات ہے تو پہلی بار تو نہیں ہوا، آپ ماضی میں بھی یہ صدمہ برداشت کر چکی ہیں جب آپ کے شوہر یعقوب مغل کا قتل ہوا تھا۔ لیکن قتل کے ان دونوں وارداتوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر چبھنے والے نکیلے الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ یعقوب مغل کے قاتل کو اس وقت اس کی کم عمری کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند سال کی سزا ہو گئی تھی، لیکن غفور شاہ کا قاتل ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے، حالانکہ وہ اب صغیر سن رہا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، لیکن قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب آپ کی بات میرے پلے نہیں پڑی۔ میری بات اپنی جگہ پتھر پر لکیر ہے، لہٰذا اس میں تو سر منہ تبدیلی ممکن نہیں۔ آپ ہی اپنے پلے سے کہیں کہ وہ شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے میری بات کو کیچ کر لے تاکہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ کمالی ڈھٹائی سے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی، اس وقت استغاثہ کا جو گواہ ریحان غفور کے نام سے وٹنس باکس میں کھڑا ہے یہ در حقیقت ریحان یعقوب ہے، فائزہ کے پچھلے مقتول شوہر یعقوب مغل کا بیٹا، جو کم عمری میں اپنے باپ کا قتل کر کے جیل چلا گیا تھا۔ یہ رہا اس کی سزا یافتہ زندگی کا ثبوت۔ میں نے اپنے فائل سے میں سے چند کاغذات کی نقل نکال کر جج کی جانب بڑھا دیں۔ یہ اہم کاغذات میں نے اپنی کوشش سے حاصل کیے تھے۔ جج نے مذکورہ کاغذات کا باغور جائزہ لینے کے بعد فائزہ سے استفسار کیا، بی بی کیا وکیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ یکایک نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن ایسی صورتحال میں گھر گئی تھی، لہٰذا اس کے منہ سے نکلا، ہاں یہ بات درست ہے کہ ریحان اپنے باپ یعقوب مغل کو قتل کر کے جیل چلا گیا تھا، لیکن وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ہی پچھلے سال رہا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میرے بیٹے کی آزادی سے ان وکیل صاحب کو کیا تکلیف ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے انگلی سے میری جانب اشارہ بھی کر دیا، مجھے تکلیف تمہارے بیٹے کی آزادی سے نہیں بلکہ اس کے نئے نقلی شناختی کارڈ سے ہے۔ میں اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے آپ سے تم پر اتر آیا۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتی ہو کہ یعقوب مغل اکثر و بیشتر تمہیں زور و کوب کیا کرتا تھا اور باپ کا یہ ظلم بیٹے سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے اس نے یعقوب مغل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ ہاں یہ سچ ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ریحان بچپن ہی میں بہت حساس اور جذباتی ہوا کرتا تھا، یہ اب پہلے سے بھی زیادہ حساس اور جذباتی ہو چکا ہے۔ میں نے فائزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اب اس کے پاس جوانی، طاقت اور جیل میں گزارے ہوئے ماہ و وصال کا تجربہ بھی ہے۔ اب اس کے لیے کسی ناپسندیدہ شخص کی جان لینا بہت آسان ہے، خاص طور پر کوئی ایسا ناپسندیدہ شخص جو اس کی ماں کو بری طرح ذلیل کرتا ہو اور وہ کسی اور خوبصورت عورت سے شادی کرنے والا ہو جس عورت کا نام شین سے شروع ہوتا ہو اور وہ اس کی عقیدت مند بھی ہو۔ عارف محمود اور اس کی بیوی شازیہ شاکرہ کے ساتھ مل کر طارق محمود کی رہائی کے لیے کوشاں تھے، اور یہ تازہ ترین معلومات مجھے شاکرہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ابے تو گھما پھرا کر کیوں بات کر رہا ہے؟ ریحان نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے کہا، سیدھی طرح بول کہ غفور شاہ میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اور وہ ملزم کی بیوی شاکرہ سے شادی کرنے والا تھا۔ وہ شاکرہ کو پوری طرح اپنے دام میں لا چکا تھا کہ بس یہ ٹرک نہیں، ہاتھوں میں کی جکڑ اور پکڑ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک بار پھر اپنی ماں کا دکھ تم سے دیکھا نہیں گیا۔ تم نے ریحان غفور کے نام سے اپنا نیا شناختی کارڈ بنایا تاکہ غفور شاہ کے بعد تم اس کے آستانے کے وارث بن جاؤ۔ تم نے بڑی چالاکی سے غفور شاہ کے مرید خاص یامین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اب کی بار ماں بھی تمہاری پشت پر کھڑی تمہارا ساتھ دے رہی تھی، لہٰذا کسی بھی مرحلے پر تمہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ریحان یعقوب؟ وکیل کے بچے، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ وہ کسی مشتعل سانڈ کی مانند وٹنس باکس سے نکل کر میری جانب بڑھا، لگتا تو ہے کہ تو بھی یعقوب اور غفور کے پاس جانے کا خواہش مند ہے۔
قبل اس کے کہ وہ میرے نزدیک پہنچ پاتا، جج کے حکم پر متعلقہ عدالتی عملے نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں نے بھری عدالت میں ریحان اور فائزہ کو بے نقاب کر دیا تھا۔ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس موقع پر فائزہ نے بڑے جذباتی مگر احمقانہ بیان دیا۔ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ غفور شاہ ایک بھیڑیا، ایک دیوس تھا۔ اس کا ختم ہو جانا ہی ٹھیک تھا۔ ہم نے بھلائی کی نیت سے ایک برا کام کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے نیکی کا کام ہے۔ عدالت ہمیں جو بھی سزا دے، ہمیں کوئی دکھ یا افسوس نہیں ہے۔ عدالت انسانوں کے جذبات اور احساسات کی روشنی میں نہیں بلکہ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے، اور میں نے اپنی اس کوشش سے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ میرا موکل بے گناہ تھا۔ اس واقعے سے سب سے زیادہ سبق شاکرہ نے حاصل کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے کبھی کسی بقائے فطور کا رخ نہیں کیا۔